الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، آج ہمارا موضوع غصب المیراث ہے. پاکستان ہندوستان کی عام فضا اگرچہ خدا کے فضل سے ابھی تک ایسی نہیں ہوئی کہ ہر آدمی غصب المیراث یعنی میراث کو غصب کرنے والا ہو یا ہر آدمی میراث کا انکاری ہو جائے. لیکن پھر بھی بعض لوگ ایسے ہیں جن کو وراثت کے نام سے وحشت ہونے لگتی ہے، اور ان میں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جن کا دین سے تعلق نہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا دین سے تعلق ہے، اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے ہیں، لیکن ان کے آنکھوں کے اوپر ہوس کی اور مال و دولت کی لت ایسی لگی اور ان کی آنکھوں کے اوپر مال و دولت کو اکٹھا کرنے کی ایسی پٹی بندھی کہ انہوں نے قرآن کریم کا یہ حکم نہ اس پر غور کیا نہ اس کو سوچا، اور دنیا کی زندگی کے اندر مال و دولت کو اکٹھا کرنا اپنا مقصد سمجھ لیا. آپ حضرات کے سامنے جو آیت تلاوت کی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور تم میراث کا سارا جو مال ہے، سامان ہے، سمیٹ کر خود ہی کھا جاتے ہو اور مال کی بڑی محبت کرتے ہو. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے اوپر ڈانٹا ہے کہ یہ وراثت کا مال جو ہے یہ تمہارا نہیں، اکیلوں کا نہیں، یہ وارثوں کا ہے، اور وارثوں کی تفصیل قرآن کریم میں موجود ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. آج کل اس قدر پریشانی ہے کہ جس جگہ پہ بیان کیا جائے، جس جگہ پہ قرآن کریم کو پڑھ کر سنایا جائے، جس جگہ پہ قرآن کریم کے معانی لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں، جس جگہ پہ قرآن کریم اور اللہ کے احکام کو کھول کھول کے بیان کیا جائے، تو وہاں پہ عام ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے کہ مسجد کے اندر یا کہیں پہ بھی پروگرام ہو، وہاں کچھ ایسے احباب ہوتے ہیں کہ جو مال کی ہوس اور مال کو اکٹھا کرنے میں اس قدر غلطیاں کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کو قرآن کریم کی ہر آیت ایسے محسوس ہوتی ہے کہ یہ ہمارے اوپر ہٹ ہو رہی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے کہ دین اسلام حق ہے اور اس کی تعلیمات بلا شبہ کامل اور مکمل ہیں. دین اسلام صرف عبادات کا ہی نام نہیں کہ آدمی حج کر لے، زکوٰۃ دے دے، نمازیں پڑھتا رہے، پگڑیاں باندھ لے، حج پہ حج کرتا جائے، عمرے کرتا رہے، مسجدیں بناتا رہے. عقائد، معاملات، اخلاق اور معاشرت سے متعلق بھی ٹھوس احکام اسلام کے اندر موجود ہیں، اور پوری زندگی سے متعلق ہدایات قرآن کریم دیتا ہے. لیکن قرآن کریم کی ہدایات سننے کے لیے تیار نہیں، اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں زیادہ پیسہ ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ قوانین بھی ہماری مرضی کے ہوں، اسلام بھی ہماری مرضی کا ہو، ہماری مرضی کی باتیں کی جائیں. اگر کوئی بات ایسی کر دی جائے کہ جو قرآن کریم کی ہے لیکن ان کے خلاف ہے، وہ کہیں گے کہ یہ مولانا صاحب جو ہیں وہ چودھریوں کو ہٹ کر رہے ہیں، وڈیروں کو ہٹ کر رہے ہیں، بڑوں کو ہٹ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، قرآن کریم پر ایمان لائے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لائے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کے احکام جو اسلام نے ہمیں دیے ان کا بجا لانا بھی ہمارے اوپر ضروری ہے. لیکن دنیا کی محبت اور مال کی محبت ہمیں ایسا کرنے سے روکتی ہے.
یہ غصبُ میراث کا معاملہ کوئی آج کا نہیں، بہت عرصہ پہلے غالباً 1925 کے اندر، 1926 کے اندر، 1924 کے اندر جو ہے وہ سفر ہوئے تھے۔ ہمارے دادا استاد حضرت مفتی عبد الکریم گمثلوی رحمہ اللہ تعالی نے اس طرف کے سفر کیے تھے، اور اسی موضوع کے اوپر مسلمانان ہند کو توجہ دلائی تھی کہ نہیں، جیسے آپ کے بیٹے اولاد ہیں ایسے ہی بیٹیاں اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی وراثت کے احکام نازل فرمائے ہیں، ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ کہ آج ہر نیکی کا کام کرنے کو دل چاہتا ہے، حج عمرے کرنے کو دل چاہتا ہے، سب کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن وراثت کا مسئلہ آ جائے یا جہاں پہ مال و دولت اور دولت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ آ جائے جس کے اندر جو ہے وہ اخلاق سے پیش آنا ہو، وہاں پہ ہمارے بڑے بڑے تروں والے اور بڑی بڑی پگڑیوں والوں کی پگڑیاں گر جاتی ہیں، اور اللہ کا حکم تو مانتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور پھر اس کے اندر تعویلیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہر لحاظ سے غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا اور قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا، یہ کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ اپنے بیٹوں کو دے رہا ہے، بیٹیوں کو۔ اب یہی ہمارے علاقے ہی کی ایک بات ہم نے یہ سنی کہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے بیٹیوں کو حق نہیں دیا بلکہ خود اپنی بیٹیوں کو مرا ہوا لکھوا دیا۔ ہمارے ہی علاقہ، یہ پنجاب کا علاقہ ہے، اور پھر ہمشیرگان کو عام طور سے وراثت نہیں دی جاتی، اور محض رسم کی وجہ سے ہمشیرہ بھی انکار کر دیتی ہیں، اور ایسے موقع پر اس قسم کے ہیلے محض ظاہری طور پر کیے جاتے ہیں، دل سے ہمشیرہ رضامند نہیں ہوتی۔ سو ایسے ہیلے سے مال طیب حلال نہ ہوگا، بلکہ جہاں دلی رضامندی سے ہمشیرہ صلح کرنا چاہے اس صورت پر وہاں عمل کیا جائے، اس کا لحاظ نہایت ضروری ہے۔ اور اگر بہن جو ہے، ہمشیرہ جو ہے، وہ اس چیز پر راضی نہیں تو اس کا جو مال لیا جا رہا ہے وہ حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ وہ ایسا حرام مال ہے کہ آپ کی اولاد کے اندر، ہماری اولاد کے اندر اس کے نقائص اور اس کے نقصانات ہمیں نظر آئیں گے، اور یہ کوئی اچھی رسم نہیں ہے۔ مسلمانوں میں بالخصوص مسلمانان پنجاب اور سرحد میں یہ کوتاہیوں اس قدر زیادہ کوتاہیاں نظر آتی ہیں کہ عام طور پہ ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ سرحد کے لوگ نیکی کے اندر اس قدر آگے ہیں، لیکن عجیب معاملہ یہ ہے کہ بیٹی، ماں، بہن اور بیوی وغیرہ جو وارثان شرعیہ ہیں، ان ورثاء کو وراثت سے ہی نکال دیتے ہیں، اور اس ظالمانہ رسم اور جاہلیت کے اندر اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ عدل و انصاف کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو مجبور ثابت کرتے ہیں، اپنے آپ کو پریشان ثابت کرتے ہیں، اور اپنے آپ کا رونا روتے ہیں کہ بہنیں ہم سے مانگ رہی ہیں۔ یہ بہنیں نہیں مانگ رہی بلکہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ ان بہنوں کا حق دو، بیٹیوں کا حق دو، بیوی کا جو حق ہے وہ دیا جانا چاہیے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو حقوق دیے اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے اور کرنا پڑے۔